بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو 3 آیات پر مشتمل ہے، جس کو خاتمۃ البقرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ بقرہ کا اختتامیہ، ان 3 آیات کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، اور ان کی احادیث طیبہ کے اندر جو فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں انشاءاللہ وہ فضیلتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس میں 3 آیات ہیں، آیت نمبر 284، 285 اور 286، یہ 3 آیات ہیں۔ عام طور پر سورہ بقرہ کا اختتام آمن الرسول کہلاتا ہے، یعنی عام طور پر مشہور ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مطلب آمن الرسول سے ہے، حالانکہ روایات میں آمن الرسول اور اس کے بعد والی آیت یعنی 2 آیتیں بھی ملتی ہیں فضیلت کے اعتبار سے، اور 3 آیتیں بھی ملتی ہیں، یعنی للہ ما فی السماواتی سے لے کے سورت کے ختم تک۔ لہذا 2 آیتوں کے بجائے 3 آیتیں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ ہم ان آیات کا سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان آیات کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے فوائد اور منافع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے مالک ہیں۔ اگر دنیا میں کسی کو اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر ملکیت دے رکھی ہے، مثال کے طور پر کوئی جگہ، کوئی چیز، کوئی پیسہ، کوئی مال جو ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے، تو آپ اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، مجازی مالک ہیں، کیونکہ دنیا میں کسی کے پاس اگر کسی چیز کی ملکیت ہے تو وہ ملکیت مجازی ہے، حقیقی ملکیت ہر چیز کی اللہ رب العزت کے قبضے میں۔ آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب کچھ اللہ کا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کر دو ان خیالات کو جو تمہارے دلوں میں موجود ہیں، او تخفوہ، یا تم ان کو چھپا کر اپنے دل میں رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے اس کا حساب لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیالات انسان کے زبان پر آئیں یا نہ آئیں، جو دل میں چھپے ہوئے پوشیدہ خیالات ہیں، اور وہ خیالات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی برائی کا پہلو ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ ایسے خیالات پر انسان کی پکڑ نہیں ہے کہ جن خیالات پر انسان کا اختیار نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسے خیالات پر انسان کی پکڑ نہیں ہے کہ جو خیالات انسان کے اختیار سے باہر ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی گناہ کے خیالات دل میں آ گئے جو آپ کے قصد اور ارادے سے نہیں آئے اور آپ اس پر راضی نہیں ہیں، وساوس آ گئے، ایمان کے اعتبار سے وسوسے آ گئے، ایسے تمام خیالات پر کوئی پکڑ نہیں۔ پکڑ صرف ان خیالات پر ہے جو خیالات انسان کے ارادے اور اختیار سے آتے ہیں، یا انسان ان کو اپنے دل میں جماتا ہے اور انسان اس کے کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے، ایسے خیالات پر پکڑ ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے بما انزل الیہ من ربہ، ان تمام چیزوں پر جو ان کی جانب، ان کے پروردگار کی جانب سے نازل کی گئیں،
والمؤمنون، اور تمام مومنین بھی ایمان لے کر آئے. یعنی تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ جتنے ایمان والے ہیں وہ سب ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آئے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی بما انزل الیہ من ربہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر. یہ سب کے سب، کل سب کے سب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھ تمام جتنے اہل ایمان لانے والے ہیں، یہ سب اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہاں 4 چیزیں اگرچہ ذکر کی گئی ہیں، اللہ، فرشتے، کتاب اور رسول، لیکن اس میں وہ تمام ایمانیات مراد ہیں جو انسان جن پر ایمان لانے کا پابند ہے. مثلاً آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان مفصل کے اندر جو ہم 7 چیزیں ایمانیات کی ذکر کرتے ہیں، یہ 7 چیزیں بھی اس میں داخل ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ تمام چیزیں شامل ہیں اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور انسان ان پر ایمان لانے کا پابند ہے. کیونکہ یہ بات پیچھے ذکر کر دی گئی بما انزل الیہ من ربہ، کہ جو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتری ہیں. حاصل اس کا یہ کہ تمام ایمانیات پر ایمان لاتے ہیں یہ. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ نہیں کرتے کہ کچھ پر ایمان لائیں کچھ پر ایمان نہ لائیں، کچھ رسولوں کو مانیں کچھ رسولوں کو نہ مانیں، جیسے کہ یہودیوں نے اور اسی طرح نصارہ نے یہ کام کیا ہے، عیسائیوں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ تمام رسولوں کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے. یہودیوں نے سارے نبیوں کو رسولوں کو تسلیم کیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا. مسلمان ایسے نہیں ہیں. مسلمان یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے تمام رسولوں میں کسی رسول کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے اور یہ رسول نہیں. نہیں، جتنے رسول جتنے پیغمبر اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح و تربیت کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ سب برحق ہیں، سچے ہیں. ان کے رسول ہونے اور ان کے نبی ہونے میں کوئی فرق ہم نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اس کے سامنے سر اطاعت کو جھکا دیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا. سمعنا واطعنا، یہ بڑا پیارا جملہ ہے. زبان سے بھی انسان کو یہ جملہ کہنا چاہیے. اللہ کے حکم کو سن کر سمعنا واطعنا، دل سے تو کہنا ہی کہنا ہے اور ضروری ہے، کیونکہ سمع و طاعت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے. سننا اور ماننا ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہہ دیا اس کو سنو، اس کو مانو، سر تسلیم خم کرو. اس کو سمع و طاعت کہتے ہیں. اور یہ چیز دل سے ماننا تو ہے ہی ضروری. زبان سے بھی اللہ کا کوئی حکم آپ کے سامنے آئے، اللہ کا کوئی حکم آپ کے سامنے پیش ہو، کوئی قرآن کریم کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی جائے، زبان سے کہہ دیا کریں سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے تھے، جس بات کی تعلیم دیتے تھے، جس چیز کی تلقین کرتے تھے، ان کی زبان پر قال اور حال سے یہی ہوتا تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. یہ اللہ کے مومن بندوں کا طریقہ ہے. اور جو منافق ہیں، جو دوغلے پن کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا قول خود قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا،
ہم نے سنا تو لیکن ہم نے نافرمانی کی، نعوذ باللہ، یعنی ہم نے اطاعت نہیں کی، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. سمعنا وعصینا، اللہ اکبر. تو مومن کا یہ کام نہیں ہے. مومن اپنے قال اور حال سے یہ کہتا ہے سمع و طاعت کے الفاظ، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. یعنی اللہ تعالی ہر انسان کو اتنی ہی ذمہ داریاں سونپتے ہیں، اتنی ہی ذمہ داریاں دیتے ہیں جس کو اٹھانے کی وہ طاقت رکھتا ہے. اس کے تحمل سے زیادہ، اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ کا اس کو مکلف نہیں بناتے. قرآن کریم کے اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا جس گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کام کو کرنے اور اس گناہ سے بچنے کی طاقت بھی دی گئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی دین کے حکم پر چلنے کا پابند کیا گیا ہو اور چلنے کی طاقت نہ دی ہو، یا کسی گناہ سے بچنے کا آپ کو پابند بنایا ہو اور اس سے بچنے کی آپ کو طاقت نہ دی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات اس طرح کے جملے مشہور ہیں کہ کوئی گناہ کے کام سے نہیں بچتا اور عذر یہ پیش کرتا ہے کہ میرے لیے بچنا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر بڑی مشہور بات ہے بدنظری، کتنا عام گناہ ہے. موبائل، انٹرنیٹ، اسی طریقے سے سڑکوں پر فزیکلی طور پر بھی انسان اور روحانی طور پر بھی انسان کتنا زیادہ اس گناہ کی وجہ سے نقصان کا شکار ہوتا ہے. اور اس گناہ سے اگر بچنے کے لیے کہا جائے تو سب کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا کریں، بچ نہیں سکتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو اور بچنے کی طاقت نہ دی ہو؟ نماز پڑھنے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے فجر میں اٹھنا ممکن نہیں ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے؟ اول تو یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ اٹھ رہے ہیں تو ممکن کیسے نہیں ہوا؟ جو لوگ اٹھ رہے ہیں اس کا مطلب ممکن تو ہے نا. دوسرا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے طاقت بھی دی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کوئی حکم دیا ہو اور اس سے بچنے کی اور اس کام کو کرنے کی طاقت نہ دی. بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو، کسی ذات کو نہیں مکلف بناتے، ذمہ داریاں نہیں سونپتے مگر اتنی ہی جتنا کہ وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے فائدے کے لیے بھی وہ چیزیں ہیں جو وہ اپنے ارادے سے کرے اور اس کے نقصان کے لیے بھی وہ چیزیں ہیں جو وہ اپنے ارادے سے کرے. کسبت اور اکتسبت یہ کسب سے ہے. کسب کا مطلب ہوتا ہے اپنے قصد اور ارادے سے کسی کام کا کرنا. تو انسان جو کچھ اپنے قصد اور ارادے سے کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اس کو ملتا ہے اور اس کا نقصان بھی اس کو ملتا ہے. یعنی نیکی کا کام کرتا ہے، اجر و ثواب کا کام کرتا ہے، اللہ کی پسند کے مطابق کوئی کام کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے. اور اگر کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے، فسق و فجور کا کام کرتا ہے تو اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دعائیں ذکر کی ہیں جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ نے وہ مانگنے کے الفاظ بھی ان آیات میں سکھائے ہیں کہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ہماری پکڑ نہ فرمانا. ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم سے کوئی نسیان یعنی کوئی بھول ہو جائے، او اخطأنا یا ہم کوئی خطا کر بیٹھے، یعنی ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ فرمانا. کتنے پیارے یہ الفاظ ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر
ایسا کوئی بوجھ مت لادنا، کما حملتہ جیسے کہ تو نے لادا ہے اور بوجھل کیا ہے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی ہم سے پہلے پچھلی امتوں پر بہت سے شریعت کے ایسے احکام لاگو تھے جو ان کے لیے سخت اور گراں ثابت ہوئے تھے۔ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کا متحمل نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل، ہم پر نہ بوجھ ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن کوئی بوجھ، ربنا ولا تحمل ہم پر نہ اٹھانا، اسرن کوئی بوجھ، کما حملتہ جیسے کہ تو نے بوجھل کیا تھا اور ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا ہمیں متحمل نہ کرنا، ہم پر نہ بوجھ ڈالنا، ما ایسی چیزوں کا، لا طاقت لنا بھی جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، واغفر لنا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دے۔ یہ کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے تین کلمات ہیں۔ انسان خاص طور پر ان تینوں کلمات کو اسی طرح سے ملا کر اللہ سے مانگے اور گریہ وزاری کے ساتھ مانگے، اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب کہ خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر دیر تک یہ مانگتے رہیں، دیر تک، بھلے آپ کو 15 نہیں، 20 منٹ نہیں، گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، جتنا لمبا سجدہ ہوگا اتنا قیمتی ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوں اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دیر تک سجدے میں پڑے رہیں اور زبان پر یہ جملے ہوں، کیا؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ کتنے پیارے معافی کے الفاظ کہ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ورحمنا اور اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اگر مغفرت اور بخشش مل جائے اور اللہ کا رحم مل جائے تو یہ دونوں چیزیں اتنی قیمتی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 پارے میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ رب العزت کی مغفرت اور اس کی رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کیا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کوئی مال جمع کر رہا ہے، کوئی اسباب جمع کر رہا ہے، کوئی وسائل جمع کر رہا ہے، کوئی زندگی کی راحتیں جمع کر رہا ہے۔ لوگ دنیا کے اندر مختلف قسم کی محنتوں اور تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی کچھ نہ کچھ جمع کر رہا ہے، سیو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اکثر دعاؤں میں آپ کو یہ چیز ملے گی، مغفرت کے ساتھ رحم کی درخواست، مثلا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم سورہ مومنون کی آخری آیت، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے نبی کہہ دیجئے رب اغفر وارحم، اے میرے پروردگار معاف کر دے اور رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین۔ اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں بھی کیا کہا گیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو مغفرت کی دعا کے ساتھ رحم کی درخواست، یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو یہ بڑی قیمتی دعا بن جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر دعاؤں میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ملیں گی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اسی طرح اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اس میں بھی دیکھیں مغفرت کی دعا کے ساتھ رحم کی درخواست کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما دے، وانت خیر الغافرین،
تو تمام بخشنے والوں سے بڑھ کر بخشنے والا ہے۔ تو یہ مغفرت کی دعا کے ساتھ رحم کی دعا، ان دونوں کو ملا کر اللہ سے مانگا کریں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اللہ کے مولا ہونے کا مطلب اللہ کارساز ہیں، سرپرست ہیں، اللہ تمام کاموں کو بنانے والے ہیں، اللہ تمام کاموں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو مولا کہا جاتا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے مولا ہیں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، سورہ محمد پارہ نمبر 26۔ ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ کتنے پیارے الفاظ، قرآن کریم میں کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں، یہ بشارتیں سنائی ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے ولی ہیں، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ ایمان والوں کے مولا ہیں۔ تو بندہ اپنے اور اپنے پروردگار کے اس رشتے کا اس میں اظہار کرتا ہے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تیرے سوا ہمارا کون مولا ہے۔ جیسے بچہ اگر اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے ماں کے ساتھ لاڈ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں آپ کا ہی تو بیٹا ہوں، آپ سے یہ مانگ رہا ہوں، مجھے دے دیجیے۔ یہ لاڈ کا انداز ہوتا ہے نا کہ بچہ اپنے ماں کے سامنے اگر یہ کہے تو ماں کی مامتا بھی تڑپ جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ اپنے اس رشتے کا حوالہ دے رہا ہے، اے اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، انت مولانا۔ کتنے پیارے الفاظ، اس رشتے کو ذرا سوچیں آپ۔ بندہ محبت کے ساتھ جب یہ رشتہ سامنے رکھ کے مانگتا ہے نا تو بولتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، انت مولانا۔ اب اس معنی کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ کہیں تو آپ کے بولنے کی لذت آپ کو محسوس ہوگی، انت مولانا، اے اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، جب تو ہمارا مولا ہے تو اس کا مطلب پیچھے کی درخواست بھی پوری کر دے کہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے ساتھ درگزر کر دے، کیونکہ مولا کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو چھوٹوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو ہم تو تیرے بندے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اگلی درخواست کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، ہمارے سارے کاموں کی نگرانی کرنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر دے، ہم ان کے مقابلے میں تیری مدد کے محتاج ہیں، تو ہمارا مولا ہے، اور مولا ہونے کے ناطے سے تو ہماری مدد کر دے۔ کتنے پیارے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کی قدر کرنے کی اور ان آیات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری چیز جس کا انشاءاللہ آج تذکرہ کیا جائے گا وہ ان آیات کی فضیلت ہے، کہ ان آیات کی اب فضیلت ملاحظہ فرمائیے کہ کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت احادیث میں ہمیں ان کی ملتی ہیں۔ ان آیات کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے اس میں سب سے پہلی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جن آیات کو اگر کوئی شخص پڑھ لے کسی بھی شب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام جتنے بھی کام ہیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، یعنی آمن الرسول سے لے کے کافرین تک، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، فی لیلۃ کسی بھی رات میں، کفتاہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی تمام چیزوں کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گی، تمام شرور کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گی، تمام بیماریوں کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گی، تمام حفاظت والے امور میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کسی بھی کام کو کرنے میں کسی چیز کی جو ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں۔ کفتاہ، اس میں کفایت فضیلت ذکر کی گئی ہے، کفایت کا مطلب کافی ہونا، یہ 2 آیتیں گویا کہ انسان کے لیے تمام امور میں کافی ہیں۔ تو ایک فضیلت تو ہے اس کی کفایت، کافی ہونا۔ دوسری فضیلت اس کی ذکر کی گئی ہے کہ عرش کے نیچے خاص اللہ کی رحمت کے خزانے سے نصیب ہونا، خاص اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں سے انسان کو یہ آیت ملی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی. حدیث میں آتا ہے انہن لمن کنز تحت العرش، یہ آیات ایسی ہیں کہ جو عرش کے نیچے کے خاص خزانوں سے نصیب ہوئی. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ختم سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے ایسی 2 آیتوں پر جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خاص خزانے سے حاصل ہوئی ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاص اللہ کے خزانوں سے حاصل ہوئی ہے، اور وہ خزانے بھی کہاں کے؟ اللہ کی رحمت کے وہ خزانے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہیں. اللہ کے عرش کے نیچے، اس کا مطلب خاص جہت کے خزانے، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے. 2 فضیلتیں ہو گئیں. تیسری فضیلت یہ ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے، یاد کرنے اور ان کا اہتمام کرنے والا عقل مند کہلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ما كنت ارى ان احدا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآیات، میں کسی شخص کو نہیں سمجھتا کہ وہ عقل مند ہے، میں ایسے کسی شخص کو عقل مند نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے بغیر سو جائے. ایسے میں کسی شخص کو عقل مند نہیں سمجھتا. گویا انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھے. 3 فضیلتیں ہو گئیں. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں اس کو صلاۃ، قرآن اور دعاء 3 نام دیے گئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ صلاۃ بھی ہے، قرآن بھی ہے اور دعا بھی ہے. ان آیات کا گویا کہ 3 عنوان لگائے گئے ہیں. ایک صلاۃ کے معنی رحمت کے، یہ آیات کا پڑھنا رحمت کا باعث ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن بھی ہے، قرآن کا ہونا واضح ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور قرآن کریم کی افضل ترین آیات میں ہیں. اور دعا بھی ہے کیونکہ اس کے اندر دعا بھی مانگی گئی ہے، جیسے کہ آخر میں آپ نے 4 لائنوں میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کتنے پیارے الفاظ میں دعا مانگ رہا ہے. تو گویا کہ حدیث میں اس کو صلاۃ، قرآن اور دعاء 3 نام دیے گئے ہیں کہ یہ صلاۃ یعنی رحمت بھی ہے، اس کا پڑھنا باعث رحمت ہوتا ہے، اور قرآن بھی ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، نماز میں بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے، تلاوت بھی ان کی جاتی ہے، افضل ترین آیات میں سے ہیں. اور تیسری چیز دعا بھی ہے. تو کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 4 فضیلتیں ہو گئیں. 5ویں فضیلت، یہ آیات سیکھنے سکھانے کی آیات ہیں. احادیث میں ان کو سیکھنے سکھانے کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے. دیکھیں، ایک تو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کی تاکید ملتی ہے نا کہ تعلموا القرآن وعلموہ، قرآن کریم سیکھو اور سکھاؤ. حدیث میں آتا ہے کیونکہ میں ان قریب دنیا سے چلا جاؤں گا، علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم علم کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے قرآن سیکھو اور سکھاؤ. حدیث میں آتا ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں. تو ایک تو عمومی طور پر قرآن کے سیکھنے سکھانے کی تعلیم اور تاکید اور اس کی تلقین، ترغیب ہمیں ملتی ہیں، لیکن خاص طور پر ان آیات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن دارمی کی روایت ہے کہ ان آیات کو سیکھو، خود بھی سیکھو، وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ، اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ. بطور خاص عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان آیات کو اپنی عورتوں کو سکھاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو نہ سکھاؤ، سب کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو. کا مطلب یہ کہ سیکھنے سکھانے کا عمل مردوں عورتوں سب کے لیے، لیکن بطور خاص عورتوں کو اس لیے کہا گیا کہ ان آیات میں کوئی غافل نہ رہے، حتیٰ کہ عورت بھی اس سے پیچھے نہ رہے، عورت بھی اس سے پیچھے نہ رہے. اس لیے کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. یہ آیات سب کو یاد ہونی چاہیے، حفظ کرنا چاہیے ان آیات کو یاد کرنا چاہیے اور ان آیات کو پڑھنا اور پڑھتے رہنا چاہیے. 5 فضیلتیں ہو گئیں. 6ٹھی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان آیات کی برکت سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب یعنی لوح محفوظ لکھی، اور پھر
اس لوح محفوظ میں سے 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، وہ 2 آیتیں ایسی کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے، یعنی آمن الرسول سے لے کے آخر تک کی آیات۔ ان آیات کی یہ فضیلت ہے کہ لا تقرآن فی دار فیقربها الشیطان 3 لیال، کہ یہ دونوں آیتیں جس گھر میں پڑھی جائیں اس گھر میں شیطان 3 راتوں تک داخل نہیں ہو سکتا، قریب نہیں آ سکتا۔ لا تقرآن فی دار، جس گھر میں یہ پڑھی جائیں یہ 2 آیتیں، فیقربها الشیطان 3 لیال، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 راتوں تک شیطان اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس گھر میں 3 مرتبہ یہ آیتیں پڑھ لی جائیں، 3 مرتبہ یعنی 3 مختلف راتوں میں یہ آیتیں پڑھ لی جائیں، شیطان پھر اس گھر سے دور ہو جاتا ہے، کبھی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو پاتا۔ گویا 3 دن تک 3 راتوں کو اگر کوئی ان آیتوں کو روزانہ پڑھتا رہے، شیطان اس گھر میں آنا پھر بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یعنی شیطان اس گھر کے اندر قریب نہیں آ سکتا۔ یہ 6ٹھی فضیلت ہے کہ شیطان سے حفاظت ہونا۔ 6 فضیلتیں ہو گئیں۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ خزائن رحمت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خزانوں میں سے ہیں، اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے۔ حدیث میں آتا ہے من خزائن رحمت اللہ تحت عرشہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خاص اللہ کی رحمت کے خزانوں سے حاصل ہوئی ہے۔ تو من خزائن رحمت اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے ان کو شمار کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 7 فضیلتیں ہو گئیں۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں اس کو اس امت کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اعطاہا ہذہ الامہ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات اس امت کو عطا فرمائی۔ اعطاہا ہذہ الامہ، یہ آیات یعنی خاتمۃ البقرہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، لہذا ان آیات کا اس امت کی خصوصیت ہونا ثابت ہوا۔ 8 فضیلتیں ہو گئیں۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ دنیا آخرت کی ہر خیر و بھلائی کی چیز پر مشتمل ہونا، دنیا آخرت کی ہر خیر و بھلائی کی چیز پر۔ حدیث میں آتا ہے لم تترک خیرا من الدنیا والآخرہ الا اشتملت علیہ، کہ دنیا اور آخرت کی کوئی خیر، یہ آیتیں ایسی ہیں کہ دنیا آخرت کی کوئی خیر انہوں نے نہیں چھوڑی مگر ہر خیر پر یہ مشتمل ہے، یعنی خیر بھلائی کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا آخرت کی جتنی خیر و بھلائی کی چیزیں ہیں، یہ آیات ان سب پر مشتمل ہیں۔ اس کا مطلب دنیا آخرت کی کوئی خیر ان سے خالی نہیں، ان آیات سے باہر نہیں، دنیا آخرت کی ہر خیر و بھلائی کی چیز پر یہ آیات مشتمل ہیں۔ 9 فضیلتیں ہو گئیں۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک آیتیں ہیں جو میت کے پائنتی کے پاس پڑھی جاتی ہیں۔ قبر میں جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میت کے سرہانے یعنی اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھا کرو، یعنی مفلحون تک، اور اس کے پائنتی کے پاس یعنی اس کے پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ بقرہ کی یہ جو آخری 3 آیات ہیں یہ میت کے پاؤں کے پاس کھڑی ہو کر پڑھی جاتی ہیں دفنانے کے بعد۔ اب سوچئے ذرا، دفنانے کے بعد سرہانے اور اس کے پاؤں کے پاس جو آیات پڑھی جا رہی ہیں وہ کوئی معمولی آیات ہیں؟ اس کا مطلب تدفین کے بعد میت کی جو آخری زندگی کا آغاز ہوا ہے، اس آغاز کے موقع پر ان آیات کو بطور خاص اس کے پاؤں کے پاس پڑھا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آیات کا کتنا زیادہ بابرکت معاملہ ہے کہ میت کے سرانے پڑھی جا رہی۔ 10 فضیلتیں ہو گئیں۔ 11ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک آیات ہیں کہ جن آیات کا تعلق ان 10 آیات میں سے ہے کہ جن 10 آیات کو بطور خاص سورہ بقرہ کی مبارک آیتیں کہا گیا ہے۔ ہم اس سے پچھلے درس کے اندر بھی ان 10 آیاتوں کی وضاحتیں کر چکے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یعنی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں،
یہ ان آیات میں شامل ہیں۔ یہ بھی خود مستقل اس کی ایک فضیلت ہے کہ یہ ان سورہ بقرہ کی مبارک آیتوں میں شامل ہیں، 10 مبارک آیتوں میں شامل ہیں کہ جن آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ وہ 10 آیات سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں مفلحون تک، اور اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 اور 3 7 اور یہ 3 10۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، یہ کل ملا کر 10 آیتیں ہیں۔ ان 10 آیتوں کی بطور خاص فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو ان آیات میں یہ والی آیتیں بھی پڑھنی ہوں گی، یعنی آمن الرسول کی آیتیں۔ اور وہ 10 آیتوں کے پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہیں؟ ان کی فضیلتیں سنیے۔ 5 ان کی فضیلتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، وہ مبارک 10 آیتیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایک تو فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ مبارک سورہ بقرہ کی 10 آیتیں اگر کوئی شب کو پڑھ لے، رات کو پڑھ لے، تو شیطان صبح تک اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ یہ 10 آیتیں پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور آخری رکوع پورا یعنی 3 آیتیں، یہ 10 آیتیں اگر آپ رات کو پڑھ کے سوئیں تو شیطان اس گھر کے اندر صبح تک داخل نہیں ہو سکتا، شیطان کی مجال نہیں۔ جیسا کہ ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت میں پڑھا تھا نا، کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں بھی یہ بات تھی کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی رات کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہی فضیلت بعینہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی ہے، اور اس کے ساتھ پڑھی جانے والی وہ 10 آیتیں مزید، یعنی سورہ بقرہ کی ان 10 آیتوں کی فضیلت یہی ہے کہ اگر یہ 10 آیتیں کسی گھر میں پڑھ لی جائیں تو صبح تک شیطان داخل نہیں ہوتا۔ دوسری فضیلت ان 10 آیتوں کی یہ ہے کہ شیطان نہ تمہارے قریب آ سکتا ہے، نہ تمہارے گھر والوں کے قریب آ سکتا ہے، یعنی انسان خود بھی سیف ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے افراد بھی سیف ہو جاتے ہیں، بیوی بچے، اس کے گھر کے تمام جتنے اہل و عیال ہیں وہ سب شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تیسری فضیلت ان آیات کی، یعنی 10 آیات کی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ ناپسندیدہ صورت اس رات میں پیش نہیں آئے گی۔ اگر کوئی ان 10 آیتوں کو پڑھ لے تو ناپسندیدہ، کوئی ناگوار، کوئی خلاف طبیعت، کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئے گی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اگر یہ 10 آیتیں کسی مجنون پر، کسی دیوانے پر، یعنی کسی ایسے شخص پر کہ جس پر جنون چڑھ گیا ہو، جن چڑھ گیا ہو، شیطان کے اثرات ہوں، ان پر پڑھ لیا جائے تو شیطان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، مجنون کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے حافظہ تیز ہوتا ہے، چنانچہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آیتیں 10 آیتیں کوئی شخص پڑھ لے تو قرآن نہیں بھولتا، قرآن اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ 10 آیتوں کی برکت سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان 10 آیتوں کی فضیلت جو ذکر کی گئی ہے، تو ان فضیلتوں میں جو بھی کچھ فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہ ان 10 آیتوں کے ہیں، اور ان 10 آیتوں میں آمن الرسول بھی ہے، یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اس لیے ان 10 آیتوں کا بھی خوب اہتمام ہو، اور ان 10 آیتوں میں سے آمن الرسول کا جو آخری آیات کا معاملہ ہے، ان کا بھی خاص حفاظت کا اور تحفظ کا معاملہ۔ اب یہ جو آمن الرسول ہے، اس آمن الرسول کے حوالے سے ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم بات ختم کریں گے، کہ یہ جو آمن الرسول ہے، یہ ساری فضیلتیں آپ کے سامنے تو آ گئیں۔ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشاں ہونا ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن ان فضیلتوں کو ہم کیسے حاصل کریں؟ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کریں، کوشش کریں کہ ہم ان آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیں روزانہ بلا ناغہ، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو کسی بھی طرح اس میں ناغہ نہ کریں، اور ان 10 آیتوں، ان آخری 3 آیتوں کے ساتھ وہ 10 آیتیں بھی پوری کی پوری پڑھیں، یعنی سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں، پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور پھر آخر کی 3 آیتیں، یہ 10 آیتیں پوری پڑھیں تاکہ آمن الرسول بھی اس کے اندر آ جائے۔ تو ایک کام تو یہ کہ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، رات کو سونے سے پہلے تو لازمی، اور کوشش یہ ہو کہ کم سے کم صبح شام ایک فجر کے بعد کے معمولات، جب آپ وظائف پڑھیں، فجر کے بعد کی تسبیحات پڑھیں، تو فجر کے بعد ایک دفعہ ان 10 آیتوں کو پڑھ لیں، اور ایک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ان کو روزانہ پابندی سے پڑھنا شروع کریں۔
دوسرا ان آیات کے حوالے سے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان آیات کو یاد کریں، زبانی یاد کریں، اور صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں بلکہ اپنے گھر کے تمام افراد کو، آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں ان سب کو ترغیب دیں، ان کو اس کی ترغیب دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ، ان کو سیکھو اور ان کو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ لہذا اپنے گھر کی عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا گھر کے مرد ہوں، سب کو یہ ترغیب دیں کہ بھئی ان آیات کو زبانی یاد کریں، کیونکہ اتنی افضل آیات جن کو اللہ کی رحمت کا خزانہ کہا گیا، عرش کے نیچے سے جو خاص طور پر امت محمدیہ کو عطا کی گئیں، ایسی آیات ہم سب کو صرف زبان پر نہیں بلکہ اپنے دل پر بھی محفوظ کرنی چاہیے۔ تو ان کو یاد کریں، خود بھی اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی یاد کرانے کا اہتمام کریں۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان آیات پر غور بھی کریں، جیسے کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ذکر کی ہے۔ اس میں آپ غور کریں، اس میں ہمارے کرنے سے متعلق کتنی اہم باتیں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلی۔ ایک تو عقائد کے اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہ کرنا، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ تو اپنے عقائد مضبوط ہوں۔ ان آیات پہ غور کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان آیات کی برکت سے اور ان آیات پہ غور و فکر کر کے اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ ساری ایمانیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ہم ان آیات پر غور و فکر کر کے اپنا ایمان مضبوط کریں۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر غور و فکر کیا تو ہمیں ایک اور چیز ملی، سمعنا و اطعنا۔ سمعنا و اطعنا، یہ جملہ میں نے جیسے کہ بھی وضاحت کی تھی کہ یہ کہنا سیکھیں۔ عملی زندگی کے اندر ہر چیز میں جہاں اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، باقی ساری چیزیں اب ختم، پیچھے چلی جائیں گی، کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سمعنا و اطعنا کہنا سیکھیں، اپنی زبان سے بھی کہا کریں، اپنے حال سے بھی کہا کریں کہ اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ یہ کہنا سیکھیں، سمعنا و اطعنا، کیونکہ عملی زندگی میں جب تک سمع و طاعت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بھلے عقائد کتنے مضبوط کیوں نہ ہوں، جب تک سننے اور ماننے کی کیفیت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مطیع اور فرمانبردار بندے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام درس دیتا ہے اطاعت کا۔ اسلام کا اگر معنی ہی دیکھیں، اسلام کی میننگ کیا ہے؟ اسلام کا معنی یہی ہے، اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا، جھکا دینا۔ تو یہ جب تک نہیں جھکے گا اس وقت تک ہم کامل مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو عقائد کی بات ہو گئی، دوسری اطاعت کی بات ہو گئی۔ تیسری چیز اس کے اندر کچھ دعائیں ہیں، ان کو یاد کر کے ان کو مانگا کریں۔ نمازوں کے اعتبار سے بھی، اسی طریقے سے دعاؤں میں بھی، چلتے پھرتے بھی، جب بھی ہم دعا مانگنے کا کام کریں تو ان میں یہ دعا کو خاص طور پر مانگیں۔ خاص طور پر یہ دعا، کیا دعا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اسی طرح اس سے پچھلی آیت کے اندر غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ بھی دعا ہے، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص۔ ایک روایت میں سورہ اخلاص ہے اور ایک روایت میں سورہ فاتحہ ہے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ صحابی نے پھر تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کون سی آیت آپ پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ اس بات میں کہ آپ کو اور آپ کی امت کو وہ مل جائے، یعنی کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس معاملے میں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو نصیب ہو؟ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری رکو، سورہ بقرہ کا اختتام، یعنی آخری آیات۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اور میری امت کو نصیب ہو۔ کیا مطلب؟ ان کی قبولیت نصیب ہو، ان کا یاد کرنا نصیب ہو، ان کا پڑھنا اور پڑھتے رہنا نصیب۔ آپ کو پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اپنی امت کے لیے پسند کیا ہے۔ تو جو چیز آپ نے اپنی امت کے لیے پسند کی ہو
ہم اس سے غافل رہیں، ہم ان سے دور رہیں، کنارہ کش رہیں، یہ ہمارے لیے غفلت اور محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ان آیات کو یاد بھی کیجئے، ان کو پڑھیے بھی، ان میں غور و تدبر بھی کیجئے۔ یہ تین کام اگر ہم نے ان آیات کے اندر کر لیے تو ان آیات کے حوالے سے جو ہمارا کرنے کا کام ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو پورا کروا دیں گے۔ کیا؟ سب سے پہلے تو ان کو یاد کیجئے، دوسرا ان کو پڑھیے اور پڑھتے رہیے روزانہ کی بنیاد پر صبح شام، تیسرا ان میں غور و تدبر بھی کرتے رہیں۔ غور و تدبر قرآن کریم کے اندر صرف ان آیات کا نہیں بلکہ پورے قرآن کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اس کتاب الہی کے نزول کا مقصد ذکر کیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں۔ تو جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، جو آیات پڑھی جاتی ہیں، صبح شام کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یا ان آیات میں آپ نے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی پڑھی ہے، یا یہ جو کچھ بھی آپ اس کے علاوہ فضیلتیں پڑھتے ہیں، ان سب میں صرف پڑھنے کی حد تک نہ رہیں بلکہ غور و تدبر بھی کریں۔ سورہ فاتحہ کی آپ نے فضیلت پڑھی ہے، سورہ فاتحہ میں غور و تدبر کریں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت پڑھی ہے، اس میں غور و تدبر بھی کریں۔ آپ نے آیت الکرسی کی فضیلت پڑھی ہے، اس میں غور و تدبر بھی کریں۔ اسی طرح آمن الرسول کی فضیلت آج آپ نے پڑھی ہے، اس میں بھی غور و تدبر کریں۔ اللہ نے اس میں کیا کہا ہے؟ ایسی کون سی اس کے اندر بات ہے، ایسا کون سا اس کے اندر اتنا قیمتی مضمون ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی فضیلت ہے؟ اس میں غور و تدبر کریں گے تو پھر آپ کا دل و دماغ اللہ قرآن کے لیے کھولیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان آیات کی قدر کرنے کی اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی اور ان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی، ان کو یاد کرنے کی، ان میں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جتنی دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں ان کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آئیے ہم دعا بھی کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔